لوگ کچھ ساز و سامان کے بارے میں آپ کی ازواج مطہرات سے سوال کریں، یہ چیز لانی ہے یا کیا لانا ہے یا کیا نہیں لانا، تحت ضرورت جو گھر کی چیزیں ہوتی ہیں، بھئی یہ لے کر آ جاؤ یا یہ لے کر آ جاؤ یا یہ لے کر آ جاؤ، یا کسی غلام نے نوکر نے پوچھ لیا جی امی حضور میں کوئی چیز آپ کے لیے لاؤں، تو اس طرح کے جو سوال کرتے ہیں اے میرے محبوب آپ کی ازواج مطہرات سے، تو آج کے بعد کیا، آج کے بعد وہ جو سوال پوچھیں ان سے یا سوال کریں ان سے، من وراء حجاب، پردے کے پیچھے، آپ کی ازواج پردے کے پیچھے بات کریں اپنے غلاموں سے، اپنے نوکروں سے، اور وہ غلام اور نوکر بھی اگر بات کرنا چاہتے ہیں، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی پردے کے پیچھے بات کریں، بغیر پردے کے بات نہ ہو۔ مطلب کیا ہے کہ آج کے بعد آپ کی ازواج مطہرات، آپ کی یہ بیویاں جتنی ہیں، وہ جب بھی گھر سے باہر نکلیں گی تو پردہ کی حالت میں نکلیں گی، اور جب کوئی مہمان آئے گا جو غیر محرم ہو تو اس سے بھی کیا کرے گی، پردہ کرے گی۔ اب یہ مشورہ کس نے دیا تھا بولو؟ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا۔ جب آپ نے مشورہ دیا تو اس مشورے کو کس نے پہلے قبول کیا؟ اللہ نے قبول کیا۔ کس نے قبول کیا؟ اللہ نے قبول کیا۔ اب اللہ نے اس کو بصورت قرآن نازل کیا، کس پر؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کیا، اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کیا تو نبی علیہ السلام نے اس وحی کو قبول کیا، اور بعد ازاں وہ قرآن بن گیا۔ کیا بن گیا؟ اب میں پوچھتا یہ ہوں کہ پردے کا حکم اللہ کے نبی نے دیا اللہ کے حکم سے، اور مشورہ کس کا تھا؟ کس کا؟ حضرت عمر کا۔ یہ نیکی بتانے کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ حضرت عمر نے۔ اگر ہم مان لیں کہ یہ پردے کا مشورہ حضرت عمر نے دیا تھا اور یہ نافذ ہوا رضی اللہ عنہ، اور اس کا نفاذ ہوا، اب تا قیامت وہ ازواج مطہرات میں سے تھی، یا تا قیامت اہل بیت کی خواتین ہو، تمام مسلمانان جتنے اسلام مسلمان ہیں، تمام کی خواتین جو پردہ کریں گی، اعلیٰ سے لے کر ادنا تک جتنی خواتین ہیں جو پردہ کریں گی، ان کے پردہ کرنے کا ثواب جو ملے گا وہ کس کو ملے گا؟ سیدنا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ثواب ملے گا۔ تو کیا ان کے ثواب پہنچانے میں کوئی کمی ہے؟ بولو، کمی ہے؟ نہیں ہے کمی۔ اگر ہم ایصال ثواب کر رہے ہیں تو فقط نظریہ یہ ہے کہ یہ ایصال ثواب، یہ ثواب ان تک پہنچتا ہے، جب پہنچتا ہے ان کے وہاں سے ہاتھ اٹھتے ہیں، ان کی توجہ ہوتی ہے ہماری طرف، ان کا رخ ہماری طرف ہوتا ہے۔ جب ان کا رخ ہماری طرف سے ہوتا ہے تو اللہ ہماری تقدیریں بھی بدل دیتا ہے، ہماری مفلسیوں کو خوشحالی میں بدل دیتا ہے، ہمیں ہمارے غموں کو خوشی میں بدل دیتا ہے۔ اگر کوئی بنیت حضرت عمر کی ایصال ثواب کے لیے محفلوں میں آ جائے، بے اولاد آ جائے، تو اسے اللہ اولاد عطا فرما دیتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی یا نہیں ہے؟ تو یہ سب ثواب کس کو ملتا ہے؟ حضرت عمر۔ چیز بھی ہے، ایک دو حدیثیں اور میں ذکر کر دوں، یہ بہت اہم حدیث ذکر کر رہا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری امت میں محدث بہت، محدث کہتے ہیں حدیث بیان کرنے والے کو۔ رحیم، یہ نشاندہی کس کی ہے بولو؟ اللہ کے رسول نے کب قبول کیا؟ جب اس کو اللہ نے قبول کیا۔ اللہ کے رسول نے کب قبول کیا؟ جب اللہ نے قبول کیا۔ اللہ نے قبول کیا تو اللہ کے رسول نے بھی کیا کر لیا؟ قبول کر لیا۔ اب میرا سوال یہ ہے،
अहल इल्म से कि क़यामत तक जितने लोग आएंगे हज करने के लिए, और जो जो मकाम इब्राहीम पर 2 रकात नमाज पढ़ेगा उसको जितना सवाब मिलेगा, अहदीस की रोशनी में उतना सवाब सैयदना हजरत उमर बिन अल खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु को भी मिलेगा। कोई दुनिया का मईकदार इसको रद्द नहीं कर सकता। आप थे हयात जाहिरन, तब भी ये सवाब आपको बोलो मिल रहा था, और मजार अनवर में चले गए तो तब भी ये आपको सवाब मिलता रहेगा। जब तक ये काम जारी रहेगा उस वक्त तक ये सवाब आपको मिलता रहेगा। इसी चीज का नाम है ईसाल सवाब। इसी चीज का नाम क्या है? ये सवाब का मिलना, इसको क्या कहते हैं? ईसाल सवाब, सवाब का पहुंचना। अब जिंदों की भी ईसाल सवाब होती है। जिस तरह दुनिया से बंदा पर्दा कर जाता है ना, तो हम उसकी ईसाल सवाब करते हैं, तो जिंदा की भी ईसाल सवाब होती है। अब जिंदा की ईसाल सवाब कैसे होती है? अजीब बात कर दी उस्ताद जी, जिंदों की भी ईसाल सवाब, तो फिर तो कल को जो है ना, क्या नाम है, जिंदा उसको भी खत्म देना शुरू कर दोगे। होता है ना, एग्जाम से सवाल आता है, इस बच्चे ने मुझे पानी पिलाया है, तो क्या इसको सवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा? इसने अगर खाना लेकर मेरे पास आया है और मुझे खाना खिला दिया, तो इसको सवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा? है? जो किसी को एक घूंट पानी का पिलाता है तो पिलाने वाले को सवाब मिलता है। जो किसी को एक लुकमा खिलाता है तो खिलाने वाले को सवाब मिलता है। तो जो किसी को नेकी का एक लफ्ज बताता है या रास्ते पर चलाता है, वो दुनिया में हो तो तब भी सवाब मिलेगा, अगर ना हो तो तब भी सवाब मिलेगा। जिसने पानी पिलाया उसको मिलेगा सवाब। इसी को कहते हैं ईसाल सवाब, क्योंकि ईसाल बाब इफ़ाल का मस्दर है। ईसाल बाब इफ़ाल का मस्दर है, और इसका माना होता है पहुंचाना। इसका माना क्या होता है? पहुंचाना। सवाब का माना क्या होता है? सवाब, सवाब का पहुंचाना। अब जो पानी पिलाता है तो मेरी तरफ से उसको सवाब मिलता है। मैं गैर हूं उसका, मैं हूं गैर, और वो मेरा गैर है। और जो उसने मुझे पानी पिलाया तो मेरी तरफ से उसको क्या मिलने लगा? सवाब मिलने लगा। ये तो है जिंदों के लिए, जो दुनिया से चले जाएं उनके लिए भी सवाब है। अब बोलो कैसे? आपने अच्छा, जो दुनिया से पर्दा करता है ना, उसकी तरफ से भी हम पर सवाब पहुंचता है। ये बहुत दकीक नुक्ता है। वो तो यार फौत हो गया ना, वो तो चले गया ना इस दुनिया से। कोई भी हो बशर्ता के मोमिन, वली ना हो, नबी ना हो, गौस ना हो, कुतुब ना हो, अब्दाल ना हो, और आम शख्स हो, आम मुसलमान हो, या आम मुसलमान का बच्चा हो, भले किसी मिरासी का बच्चा हो, जब इस दुनिया से पर्दा करता है उसकी तरफ से भी हम तक सवाब पहुंचता है। कैसे? जब आप जनाजा पढ़ते हैं तो जनाजा पढ़ने का सवाब मिलता है या नहीं मिलता? जनाजा पढ़ते हैं तो उसका सवाब किससे मिलता है? हमें मिलता है। मैयत को कांदा देती हैं तो उसका सवाब किससे मिलता है? हमें मिलता है। कब्र में हम उसको उतारते हैं तो उसकी तरफ से सवाब हमें मिलता है। उसके बाद जो लंगर या कोई ताम बतौर सदका जो हम खाते हैं, तो ये सवाब किसकी तरफ से होता है? उसी की तरफ से होता है। अब मैयत को जिसने गुस्ल दिया उसको भी सवाब मिला, जिसने कफन दिया उसको भी सवाब मिला, जिसने कांदा दिया उसको भी सवाब मिला, जो कफन लाया उसको भी सवाब मिला, जो कब्रिस्तान तक गया उसको भी सवाब मिला, जिसने कब्र में उतारा उसको भी सवाब मिला,
جس نے قبر کے اوپر مٹی ڈالی اس کو بھی ثواب ملا۔ اب یہ سارا ثواب مرنے والے کی طرف سے ہم زندوں تک پہنچ رہا ہے، تو پھر زندہ کی طرف سے مرنے والے تک کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ مردہ ہے، مر گیا، ختم ہو گیا ہے، اس کی طرف سے ہم تک ثواب پہنچ رہا ہے، لیکن ہمارا ثواب اس تک کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ تو یہ ثواب جو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھنے کا مل رہا ہے، یہ وہ ایصال ثواب ہے، یہ وہ ثواب ہے جو قیامت تک جاری رہے گا۔ آپ کے اور میرے کرنے سے یہ نہیں ہے کہ حضرت عمر کے درجے بڑھ جائیں گے، حضرت عمر کا مقام بڑھ جائے گا، یا حضرت عمر کی شان بڑھ جائے گی، یا حضرت عمر کا مرتبہ بڑھ جائے گا۔ نہیں نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوتا، بلکہ ہم اگر حضرت عمر کی سیرت بیان کریں گے، ہم ان کے گیت گائیں گے، ہم ان کے فضائل بیان کریں گے، اگر ہم ان کے مناقب بیان کریں گے، ہوگا کیا؟ تعریفیں ہم ان کی کریں گے اور اللہ ثواب ہمیں دے گا، درجے ہمارے بلند کرے گا، رتبے ہمارے بلند کرے گا، اور ان نفوس قدسیہ کے صدقے تکلیفیں ہماری دور ہوں گی، پریشانیاں ہماری دور ہوں گی، اس لیے کہ وہ ہماری دعاؤں کے محتاج نہیں، ہم ان کی توجہات کے محتاج ہیں۔ بات سمجھ آ گئی یا نہیں ہے؟ ایک دوسرا ثواب، حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک مشورہ ہے، اگر آپ قبول کر لیں۔ آپ نے فرمایا بولو۔ یا رسول اللہ، یہ آپ کی جو ازواج مطہرات ہیں، آپ کی مقدس پاکیزہ بیویاں ہیں، اگر آپ انہیں پردے کا حکم دے دیں، سمجھنا بات کو، آپ انہیں پردے کا حکم دے دیں تو کیا بہتر نہیں ہوگا؟ یہ نہیں کہ آپ ایسا کر رہے ہیں، یہ ایک رائے تھی۔ تو رائے جو ہوتی ہے وہ بیٹا باپ کو دے سکتا ہے، مرید پیر کو دے سکتا ہے، شاگرد استاد کو رائے دے سکتا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کی بیویاں پردہ نہیں کرتی، پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، وہ جب باہر نکلتی ہیں نا تو سب کی نظریں تو ایک جیسی نہیں ہوتی، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ ہماری مائیں باہر نکلیں اور پردے کی صورت میں نہ ہوں، اور لوگوں کی، کفار کی، مشرکین کی، ایرے وغیرہ کی نظریں پڑیں، تو یا رسول اللہ اگر پردے کا حکم دے دیں تو بہتر نہیں ہوگا؟ اب ذرا سمجھنا، بہتر نہیں ہوگا۔ تو آپ نے خاموشی اختیار کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار کی۔ اسی وقت قرآن پاک کی سورۃ الاحزاب آیت نمبر 53 نازل ہوئی، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، کیا؟ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اے میرے محبوب، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحمید والمجید، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم، بلغنا رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم۔ ایک مرتبہ با آواز بلند درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی مختصر مقدس نشست سیدنا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی
عنہ کی سیرت طاہرہ طیبہ مزکہ مبرہ پر انعقاد کی گئی ہے، کیونکہ یکم محرم الحرام کو ہی آپ کا وصال مبارک ہوا تھا۔ اس وجہ سے یکم محرم الحرام کو سیدنا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب اور سیر پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ سیدنا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل قرآن عظیم فرقان مجید میں بھرے پڑے ہیں۔ بہت ساری مقدس آیات سیدنا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر موجود ہیں۔ اسی طرح بے شمار احادیث مبارکہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان پر صادر ہوئی آپ کی سیرت پر موجود ہے۔ قرآن عظیم فرقان مجید میں کچھ آیات اس طرح ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک رائے، ایک مشورہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، تو بعد ازاں اسی طرح رب کائنات نے قرآن عظیم فرقان مجید کی آیات مقدسہ نازل کی۔ ان میں سے جو میں نے ایک آیت مبارکہ پڑھی ہے وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، تو اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے، اس آیت کے پہلے سیدنا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مشورہ دیا۔ کیا دیا؟ مشورہ۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مقام ابراہیم ہے، یہ جو مقام ابراہیم ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک لگے۔ بات سمجھ آ گئی نہیں ہے؟ جب آپ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو یہاں جس مقام کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدمین شریفین لگے تھے۔ رب کائنات نے اس مقام کو جو ہے وہ تا قیامت مقام ابراہیم کے نام سے موسوم کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو جب یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مقام ابراہیم ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک لگے ہیں، ہم اگر یہاں 2 رکعت نماز ادا کریں اور ہر حاجی آنے والا یہاں آ کر 2 رکعت پڑھے تو کیا ایسا بہتر نہیں ہوگا؟ بات سمجھ آ گئی یا نہیں آئی؟ اگر ایسا ہو جائے، یعنی حکم الہی نازل نہیں ہوا ابھی، آپ ایک اپنی رائے عرض کر رہے ہیں، حضور کی بارگاہ میں ایک رائے پیش کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر ایسا ہو جائے تو کیسا رہے گا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر خاموشی اختیار کی، کیونکہ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، حضرت عمر تو اپنی رائے کا اظہار دے سکتے ہیں، لیکن نبی جو ہوتا ہے اس کی مبارک زبان سے جو لفظ صادر ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، اور وحی کے لیے انتظار کیا جاتا ہے، وحی کے لیے انتظار کیا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار کی، تو کچھ دیر بعد، چند لمحات بعد قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے میرے محبوب، عمر نے جو مشورہ دیا ہے آپ ان کے مشورے کو قبول کر لیں، اور جو جائے مقام ابراہیم ہے تا قیامت اس کو اپنی امت کے لیے مصلی بنا دیں۔ آج ایک آپ بات بتاؤں آپ لوگوں کو، شاید آپ کے ذہن میں آ جائے، جو نیکی کرتا ہے نا اس کو بھی اجر ملتا ہے،
اور جو نیکی کے راستہ بتاتا ہے، جو نیکی کا راستہ بتاتا ہے، اس راستے پر چلنے والا شخص جب تک چلتا رہے گا، جس نے نیکی بتائی تھی اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، دنیا میں ہے تو تب بھی ملتا رہے گا، اگر دنیا سے چلا گیا تو تب بھی ملتا رہے گا۔ مسلم بات ہے، ٹھیک ہے، مسلم بات ہے، قانون ہے، حتمی ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ حضور نے فرمایا میری امت میں محدث بہت ہوں گے، اور میری امت کا محدث ایک ہی ہوگا، اس کا نام ہے عمر۔ اس کا نام کیا ہے؟ میری امت کے محدث تو بہت ہوں گے، حدیثیں بیان کرنے والے، لیکن محدث صرف ایک ہوگا، اور اس کا نام کیا ہے؟ اب محدث اور محدث کسے کہتے ہیں؟ محدث اسے کہتے ہیں جو حدیث بتائے، حدیث پڑھائے، حدیث سنائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ محدث۔ اور محدث کسے کہتے ہیں؟ جس کے دل میں کبھی غلط بات نہ آئے، جس کا مشورہ کبھی غلط نہ ہو، جس کی فکر میں کبھی خطا نہ ہو، جس کی فکر میں کبھی خطا نہ ہو، جس کی سوچ میں کبھی خطا نہ ہو، جس کی سوچ کو خدا اللہ کے رسول کی سوچ قرار دے دے، جس کی فکر کو اللہ رسول اللہ کی فکر قرار دے دے، اور جس کی درستگی کو اللہ کے رسول کی درستگی قرار دے دے، کیونکہ رسول اللہ کی فکر میں کبھی خطا نہیں، رسول اللہ کی فکر میں کبھی خطا نہیں ہوتی، رسول اللہ کی فکر میں کبھی خطا نہیں ہوتی۔ جب بھی رسول اللہ کی فکر میں، ذہن میں کوئی بات آئی ہے، وہ بات حتمی ہے اور وہ درست ہے، اس پر یہ کہہ دینا کہ یہ اس میں کچھ شبہات ہیں، اتنا سوچ لینا اور فقط زبان پر نہ لانا، سوچ لینا، یہ بھی کفر ہے۔ بات سمجھ آ گئی یا نہیں؟ تو حضور نے فرمایا میری امت کا محدث کون ہے؟ بولو، حضرت عمر۔ اور محدث کسے کہتے ہیں؟ جس کی سوچ میں کبھی، جس کا مشورہ خطا نہ ہو، جس کا مشورہ درست مشورہ ہو۔ تو حضور کی امت کا، اچھا یہ محدث ہر نبی کا امت میں کوئی نہ کوئی ہوتا رہتا ہے، لیکن ہوتا ایک ہے، اور اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ باقی کی رائے غلط ہو جاتی ہے۔ جس طرح سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس طرح سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس طرح سیدنا حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہیں، ان کی بھی رائے غلط نہیں ہوتی، یہ ایک جزوی فضیلت ہوتی ہے، وہ اللہ جس کو دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا۔ کیا دیکھا؟ اس بات کو نوٹ کر لینا، اور یہ نزہۃ المجالس میں موجود ہے۔ خواب دیکھا، خواب میں یہ دیکھا کہ ایک عورت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں، مسجد نبوی میں مصلی پر تشریف فرما ہے، تو ایک عورت آئی تو کھجوروں کا ٹوکرا لے کر آئی، کھجوروں کا ٹوکرا لے کر آئی، اب آپ کے سامنے آ کر رکھ دیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت عمر خواب میں دیکھ رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کھجور اٹھائی اور حضرت علی کے منہ میں ڈال دی۔ قربان جاؤں ان ہستیوں پر جن کے منہ میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور ڈالے، خود کھلائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ نہیں کہ دی کھا لو۔ حضرت علی فرماتے ہیں دوسری کھجور نبی علیہ السلام نے اٹھائی اور اپنے مبارک ہاتھ سے میرے منہ میں ڈال دی۔ اب تیسری کھجور اٹھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ میرے منہ میں ڈال دی۔ کتنی کھجوریں ہو گئی؟ 3۔ حضرت علی فرماتے ہیں صبح صبح میں گیا مسجد میں، تو میں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد کچھ دیر آپ بیٹھ گئے،
बस बैठे ही थे, इतनी में एक औरत खजूरों का टोकरा लेकर आई, खजूरों का टोकरा लेकर आई, हजरत उमर के सामने रख दिया। तो हजरत उमर ने एक खजूर उठाई, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को करीब किया, फरमाया मुंह खोलो, खोला तो मुंह में डाल दी। खजूरें बहुत लजीज थी। दूसरी खजूर उठाई, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने खुद अपने मुबारक हाथ से हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के मुंह में डाल दी। तीसरी खजूर उठाई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या नाम है अपने हाथ से हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के मुबारक मुंह में डाल दी। जब तीन खिलाई ना, तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, यार खजूरें तो बहुत मीठी हैं या उमर, ये तो बहुत लजीज हैं, अगर और खिला दें। पता है हजरत उमर रजी अल्लाह तआला क्या इरशाद फरमाया? फरमाया अगर रात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें चौथी खजूर खिलाते तो मैं भी तुझे चौथी खिलाता, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने रात को आपको कितनी खजूरें खिलाई थी? तीन। तो सुन्नत के मुताबिक मैंने भी आपको तीन खिलाई हैं। ये था रिश्ता शक्कर और शीर वाला, शक्कर और शीर वाला, मिठास वाला, कि उन्होंने तो जिंदगी गुजारी बाहम मिलकर। हजरत अली ने हजरत उमर के पीछे नमाजें पढ़ी, हजरत उमर ने हजरत अली के पीछे नमाज पढ़ी, और सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब तक हजरत उमर ना आते थे उस वक्त तक कोई मशवरा ना करते थे, किसी मशवरे का इख्तिताम ना करते थे, और जब तक हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास हजरत अली ना आते उस वक्त तक किसी मशवरे को हतमी शक्ल ना दी। इतना प्यार, इतनी मोहब्बत। आपका बेटा था, उसका नाम था हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला, अब्दुल्लाह इब्न उमर। ये हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर तकवा में इतने आगे थे सहाबे किराम से भी, जिसकी मिसाल ही नहीं थी। बात समझिए। एक दिन ना, ये मदीना तैयबा जहां हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर का घर था, उससे थोड़ा वक्फे पर एक ऐसे चौराहा बना हुआ था। क्या बना हुआ था? चौराहा। चौराहा तो समझते हो ना, है? रास्ता जहां से मुख्तलिफ रास्ते निकले उसको चौराहा कहते हैं। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहां जो है ना अपनी सवारी पर, घोड़े पर सवार थे, तो अपनी सवारी को चक्कर कटवा रहे हैं, गोल चक्कर। आपसे पूछा गया हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर से, हुजूर क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? फरमाया ये वो मकाम है जहां मैंने एक मरतबा देखा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आप सवारी पर सवार थे, तो इस तरह जो है चक्कर सवारी पर आप लगा रहे थे, तो मैं यहां से गुजरा, देखा, मुझे वो सुन्नत याद आ गई, मैंने कहा इस सुन्नत को जिंदा कर। एक दफा रास्ते में आ रहे थे, तो जंगल का रास्ता था, तो एक पत्थर पड़ा था, तो आपने हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला फरमाया लोगों को, बाकी असहाब को, फरमाया जरा रुको मैं आता हूं। तो वहां गए, एक पत्थर पर पांव रखा, पांव रखने के बाद कुछ मिनट या सेकंड रुके रहे, रुकने के बाद फिर वापसी आए, और जैसे ही वापसी आए तो पूछा भी काम तो हमें नजर नहीं आया। अब वहां गए और पांव रखा, और रखने के बाद फिर वापसी आ गए। हाँ, फरमाने लगे कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम गुजरे, तो हुजूर इसी पत्थर पर पांव रखकर हमसे बातें कर रहे थे। आज उस मकाम से मैं गुजर रहा हूं, तो मैंने चाहा कि वो सुन्नत अदा कर लूं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वो हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, बच्चे थे, कम उम्र, तकरीबन उम्र होगी 4 साल की, 5 साल की। बात समझ आ रही? और आपके साथ खेल रहे थे हजरत इमाम हसन, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, खेल रहे थे। दौरान खेल बच्चों में आपस में लड़ाई हो गई। ये फितरतन शुरू से आ रहा है, लड़ाई होती रहती है, ठीक है। लड़ाई, बच्चों में लड़ाई हो गई, तो हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर से फरमाया कि तेरी औकात का हमें पता है। बच्चे लड़े ना, तो हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलाम ने फरमाया कि तेरी औकात का हमें पता है, तेरी औकात का हमें जानते हैं कि तेरी औकात कितनी है। मैंने कहा कितनी है, बता सकते हो? कहा तेरी औकात ये है कि तेरा बाप मेरे नाना के दर का गुलाम है। बात समझ आ गई है?
تیرا جو باپ ہے نا، باپ حضرت عبداللہ عمر کے بارے میں فرمایا، میرے نانا کے در کا غلام ہے، تو غلام ہے، غلام رہو، غلام کی حیثیت میں رہو، تیری اوقات یہی ہے کہ تو ہمارے در کا غلام ہے۔ آگے حضرت عبداللہ ابن عمر بھی غصے میں آگے کتنی بڑی بات کر دی، چلو مجھے کہتے تو اور بات تھی، میرے باپ کو کہہ دیا کہ تیرا باپ میرے نانا کے در کا غلام ہے، بڑا غصہ آیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے ہاتھ مارا، کہا تمہارے اندر تھپڑ ہے نا، ہمت ہے، ادھر رکنا، اب یہیں سے جانا نہیں، میں ابھی جا کے اپنے باپ عمر بن الخطاب کو بلا کر آتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ تمہاری کتنی جرت ہے۔ بھاگ کر گیا اپنے باپ کے پاس حضرت عبداللہ ابن عمر، عمر کتنی تھی؟ 4 سے 5 سال۔ کہنے لگے ابا حضور آج حسن و حسین نے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے بڑی بات کر دیا اور مجھے بڑا چیلنج کر دیا ہے۔ فرمایا کیا چیلنج کر دیا؟ کہنے لگے انہوں نے مجھے کہا ہے کہ تمہاری اوقات یہ ہے، تمہاری کہ تیرا باپ میرے نانا کا غلام ہے۔ اتنی بڑی بات کر دی ہے جی، اتنی بڑی بات کر دی ہے۔ فوراً حضرت عمر نے کاغذ قلم اٹھایا، فرمایا جاؤ ان کو بولو اگر تمہارے اندر جرت ہے تو اس پر لکھ کر دے دو کہ عمر جو ہے وہ میرے نانا کا غلام ہے، لکھ کر دو۔ بات سمجھ آ گئی نہیں؟ کاغذ و قلم لے کر پہنچ گیا، حضرت امام حسن امام حسین سے عرض کرنے لگے کہ اگر تمہارے میں جرت ہے نا تو اس کاغذ پر لکھ کر دو، اس کے بعد تماشا دیکھو کیا ہوتا ہے تمہارے ساتھ، لکھ کر دو۔ انہوں نے کہا ہم ڈرتے ہیں، شہزادے تھے، ہم کسی سے ڈرتے ہیں، لے آئے ادھر قلم۔ حضرت امام حسن نے پکڑا، بڑے تھے، پہلے لکھا کہ تیرے باپ کی اوقات یہ ہے کہ وہ ہمارے در کا غلام ہے، ہمارے نوکر کا غلام، ہمارا نوکر ہے، نیچے دستخط کر دیے۔ پھر حضرت امام حسین نے پکڑا، قلم سے لکھا کہ اے عبداللہ عمر تیری اوقات یہ ہے کہ تیرا باپ ہمارے در کا غلام ہے، سائن کر دیے نیچے دونوں نے۔ عبداللہ ابن عمر بھاگتے ہوئے گئے باپ کے پاس بھی، اب پتہ نہیں ان کا کیا بنے گا، لکھ کر دے دیا، کیونکہ حضرت عمر سے زمانہ ڈرتا تھا، زمانہ ڈرتا تھا حضرت عمر سے، آپ کی آواز سے زمانہ ڈرتا تھا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جس راستے سے، جس گلی سے حضرت عمر گزر جاتے شیطان وہ گلی بھی چھوڑ دیتا، مسلم شریف میں ہے۔ اتنی ہیبت تھی، دبدبا تھا۔ آج عبداللہ ابن عمر سوچ رہے ہیں کہ آج یہ نہیں بچیں گے، لے کر گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پڑھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، بیوی کو بلایا، بچوں کو بلایا، سب کو بلایا، بلا کر بٹھایا اور فرمانے لگے کہ میں تمہیں آخری وصیت کر رہا ہوں، زندگی کا پتہ نہیں ہے، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں مجھے جب کفن دے دینا، قبر میں رکھنا، اور جب قبر میں رکھ لینا تو اس چٹھی کو، اس تحریر کو میرے کفن میں رکھ دینا، اس تحریر کو میرے کفن میں رکھ دینا کہ جب منکر نکیر قبر میں سوال کرنے کے لیے آئیں اس وقت میں ان کے سامنے یہ تحریر پیش کر لوں، سارے سوالوں کا ایک ہی جواب دے دوں کہ یہ پڑھو کہ حسن و حسین کی مہر لگی ہوئی ہے، ان کے دستخط ہے، ان کی تائید ہے کہ عمر ہمارے در کا اور ہمارے نانا کا نوکر ہے، اگر ان کی تصدیق مانتے ہو تو پھر بغیر حساب و کتاب کے مجھے آگے چل دیں۔ وہ تو اس طرح کا عقیدہ رکھتے تھے، اس طرح کی ان کی محبت تھی، اس طرح ان کا انداز تھا۔ پھر ہم لوگ کیوں بھولے ہوئے، کیوں ان کی عظمتوں کو نہیں پہچانتے، کیوں ان کے مقامات کو نہیں پہچانتے، کیوں ان کو آپس میں جو ان کے رشتے تھے انہیں کیوں نہیں پہچانتے؟ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔